بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان۔ ناظرین، آج ایک نئی زیارت کے ساتھ حرم مکہ سے میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک وہ زیارت جو مسجد الحرام کے بالکل ساتھ ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو زیارت ہے یہ ہے جبل ابی قبیس۔ یہ میرے پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ بالکل جبل ابی قبیس کا پہاڑ ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جو دنیا کا پہلا پہاڑ تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کیا تو سب سے پہلے اسی پہاڑ کو بنایا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ پہاڑ کہاں واقع ہے۔ یہ حرم پاک کی یہ صفا مروہ والی سائیڈ ہے، اور صفا سے لے کے مروہ کے درمیان کسی بھی گیٹ سے آپ باہر نکلیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ یہ اونچی ساری بلڈنگ یہ پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ یہ بیسیکلی کنگ محل ہے، کنگ پیلس ہے یہاں پہ، اور جو اسی پہاڑ کے اوپر جبل ابی قبیس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ کسی بھی دروازے سے باہر نکلیں صفا اور مروہ کے درمیان سے تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو اونچی بلڈنگ ہے یہی وہ جبل ابی قبیس کا پہاڑ ہے جس کے اوپر یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ اور کچھ پہاڑ کا جو حصہ ہے وہ پچھلی سائڈ سے یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، سامنے یہ پہاڑ کا حصہ، یہ اسی پہاڑ کا حصہ ہے۔ جبل ابی قبیس کی اگر بات کریں تو جبل ابو قبیس پہلا پہاڑ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کوہ ابو قبیس کی مغربی دیوار کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے اور اس کا نام فدی ہے۔ جبل ابو قبیس کو امین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے قابل اعتماد اور محفوظ۔ کوہ ابو قبیس کی اگر بات کریں تو یہ 420 میٹر اونچا ہے اور مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ متعدد روایات کے مطابق جبل ابی قبیس کو مزرعۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی خزانہ غار۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام ٹھہرے تھے اور ان کی وفات کے بعد دفن ہوئے تھے، اور وہ چوٹی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کو دیکھا جب آپ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کو ابو قبیس کہا جاتا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہاں قبیس نامی ایک شخص رہتا تھا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے اس عظیم پہاڑ پر اپنا گھر بنایا تھا۔ اسی لیے لوگ پہاڑ کو اس شخص کے نام سے پکارنے لگے، یعنی جبل ابی قبیس۔ جبل ابی قبیس ان قابل احترام مقامات میں سے ایک ہے جس نے تاریخ اسلام کے سب سے بڑے معجزاتی واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جبل ابی قبیس پہلا پہاڑ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کے والد نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے لیے کوہ ابو قبیس سے پتھر لیے تھے۔ مزید یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس کی چوٹی پر تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے اور یہیں سے انہوں نے حجر اسود کو دریافت کیا۔ نبوت کی دعوت ملنے کے بعد یہ پہاڑ جبل ابی قبیس ہی تھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوامی طور پر اسلام کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ کفار کو اسلام کی دعوت دی۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو آدھے حصوں میں تقسیم کرنے کا معجزہ دکھایا اور انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم کرنے کی دعوت دی۔ یہ وہی پہاڑ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور یہ حکم دیا کہ صبح ان لوگوں کی امانتیں واپس کر آپ بھی مدینہ منورہ آ جانا، تو اسی پہاڑ پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کی ساری امانتیں واپس کرنے کا اعلان کیا۔ مزید یہ کہ فتح مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبل ابی قبیس کے اوپر سے اذان دی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ پہاڑ پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کا نام بلال مسجد یعنی مسجد بلال تھا۔ اب یہ وہاں نہیں ہے۔ آج سعودی بادشاہ کا محل جبل ابی قبیس پر بنا ہوا ہے۔ جبل ابی قبیس کعبہ کی مشرقی سرحد سے متصل مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے قریب سعودی عرب کے حجازی علاقے میں واقع ہے۔ اس وقت کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے یہ جبل ابی قبیس کی چوٹی ہی تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا تھا۔ کوہ ابی قبیس کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے مہلک سیلاب نے مکہ مکرمہ کے پورے شہر کو تباہ کر دیا، جس میں کعبہ کے سیلاب بھی شامل تھے، جبل ابی قبیس حجر اسود کی آرام گاہ بنا رہا۔
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا حکم دیا، تب ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبل ابی قبیس کی طرف ان کی رہنمائی کی تاکہ وہ چھپی ہوئی چٹان میں سے حجر اسود کو تلاش کر سکیں۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حجر اسود کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ جنت سے نازل ہوا ہے اور خانہ کعبہ میں رکھا جانا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے جس کے مطابق فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے اس تباہی کے بعد ابو قبیس پہاڑ سے پتھر اٹھایا تھا اور بعد میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہ کہ سیلاب کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کر ابو قبیس کے پہاڑ کے اندر محفوظ طریقے سے رکھا تھا۔ برسوں بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی اس کی اصل بنیاد پر دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو فرشتہ جبرائیل ساتوں آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی جہاں حجر اسود کو ابو قبیس میں چھپایا ہوا تھا۔ ہم میں سے اکثر اس مشہور واقعے کے بارے میں جانتے ہیں جب کفار نے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا معجزہ کرنے کو کہا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جبل ابی قبیس ہی تھا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس معجزے کی درخواست کی۔ جبل ابی قبیس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ پہلا پہاڑ ہونے کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل احترام پہاڑوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جبل ابی قبیس حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب کے دوران حجر اسود کا محفوظ محافظ رہا، اور یہ وہ چوٹی ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بعد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی۔ 420 میٹر کی بلندی کے ساتھ جبل ابی قبیس آپ کو پورے مکہ مکرمہ کا منظر پیش کرتا ہے۔ اگرچہ مسجد الحرام کی مسلسل توسیع کی وجہ سے جبل ابی قبیس کو صرف اب باقیات باقی ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو اس مقدس پہاڑ کی ضرور زیارت کیجیے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ زیارت بہت پسند آئی ہوگی، اور جبل ابی قبیس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے آج بتایا کہ یہ پہاڑ سب سے پہلا پہاڑ تھا دنیا کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کیا تو سب سے پہلے اسی پہاڑ کو بنایا، اور میں نے یہ بتایا کہ یہ پہاڑ کہاں واقع ہے۔ آپ جب بھی خانہ کعبہ تشریف لائیں تو ضرور اس پہاڑ کی زیارت کو آئیں۔ یہ ماشاءاللہ سے بہت ایک مبارک اور بڑی برکت والا پہاڑ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ زیارت بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔